شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے، اس کو شب قدر کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، وہ رمضان ہی نہیں ہوتا، اسے رمضان کی تیاری نہیں کرنا ہوتی، کیونکہ اس کا ہر سال اسی طرح اس کا ربیع الاول کے لیے خاص اس کی محبت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر ساتھ ربیع الاول ہوتی ہے، ہر ساتھ رمضان شریف ہوتا ہے۔ فرمایا 11 مہینے جو تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ خاص رمضان کے لیے فکر نہیں رکھتے کہ ہمیں رمضان میں روزہ رکھ کر اور پھر اس کے بعد تقویٰ سے رہنا ہے، اور رمضان کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ رمضان کا جب چاند نکلے گا پھر ہم نیک ہو جائیں گے۔ آج ابھی اختر جگ، فرمایا یہ کسی اور کا شعر ہے، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے سو آج کرو، سچی توبہ کرنی ہے، آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل یومن ہوا فی شان، فرمایا تو یوم کا مطلب دن نہیں کرنا، اس یوم کا مطلب تفسیر سے پوچھنا پڑے گا، اے فی وقت من الاوقات، اے فی لمحۃ من اللمحات، اے فی لحظۃ من اللحظات۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پر نئی نئی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آئیں گے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آتے ہیں اسے بھی ہر وقت نیا نیا مزہ، نئی نئی شان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، معلوم نہیں ہمیں رمضان ملے نہ ملے۔ کسی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جب چاند ہوتے ہی شیطان کو زنجیروں میں قید کر کے غرق کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم سے پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، بد نظری کیوں ہوتی ہے، لعنتی کام کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں لڑکے اور لڑکیوں کے اندر گھسنے کی فکر کرتے ہیں، کیوں گندے خیالات آتے ہیں، کیوں فلمیں دیکھ کر روزہ پاس کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ تو جوش میں فرمایا کہ 11 مہینے کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، فرمایا شیطان تو قید ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے لیکن نفس تو زندہ ہے، اور یہی نفس جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ تمہاری کھال کھینچ کر اس میں بھوسا بھروا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے، پیارے انداز سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فرمایا کہ اس کو اس طرح سنا کرو اے میرے عاشقو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اب دل میں یہ خوف آئے گا کہ اتنے روزے ہیں گھنٹوں کے اور پھر پیاس سے مر نہ جائیں، بھوک سے مر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پیار کا انداز کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، مرو گے نہیں فکر میں، یہ حضرت کا عاشقانہ ترجمہ ہے کہ مرو گے نہیں فکر نہ کرو، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اس میں کوئی نہیں مرا، لیکن یہ روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست اور ولی بن جاؤ، میرے عاشق، میرے دیوانے بن جاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن کی وہ گھڑی، حضرت مجدد کا ملفوظ ہے جو حضرت سے ہم نے سنا کہ مومن کی وہ گھڑی سخت منوس اور لعنتی گھڑی ہے جس گھڑی وہ اپنے پالنے والے کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت والے کو ناراض کرنا اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ فرمایا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئٹہ جب ٹرین جاتی ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 انجن لگتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، تو پہاڑوں پر ٹرین چڑھ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے، جس کو مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث جو پیٹر میرس برگ میں شیخ الحدیث ہیں، حضرت کی اجازت یافتہ ہے، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو۔ فرمایا جو 11 مہینے اگر نکل گئے تباہی کے ساتھ تو سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہنس کر فرماتے تھے کہ یہ ایلفی جو ہے جو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے کہ ایلفی نام انہوں نے ہم سے چرایا ہے، الفت سے ایلفی چرایا ہے ہم نے۔ الفت اللہ تعالیٰ کی محبت، فرمایا یہ ایلفی تو برتن ٹوٹ جاتا ہے، جب ہم جوڑتے ہیں تو نشان ایک باقی رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول فرماتے ہیں تو نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں آنے والی، اور
جو اللہ تعالیٰ خود مٹاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے نہیں مٹاتے کہ فرشتے تانا نہ دیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ والوں کی صحبت میں فوراً آ جانا چاہیے. اس سے پہلے آ جائے تو کہنا ہی کیا، ورنہ کم از کم چلہ تو ایک رمضان کے ساتھ ہو ہی جائے. لیکن چلو چلہ نہیں ہوتا، پورا رمضان تو اللہ والوں کے پاس گزر جائے. پر میں ایک انجن رمضان کے لیے کا ہوگا، ایک انجن اللہ والوں کے درد دل کا ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تقویٰ کی گاڑی کو پار لگا دیں گے. اور عام دنوں میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جیسے ہی کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا فوراً لعنت آ گئی، اور لعنت کا مطلب بوجھ عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. فرمایا کہ اس وقت اس کو اپنے آنسو یاد نہیں رہیں گے، افطار کی اور سحری کی دعائیں یاد نہیں رہیں گی، خانہ کعبہ کی حاضری یاد نہیں رہے گی، روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یاد نہیں رہے گا. جیسے ہی لعنت کی چادر آ گئی، رحمت کی چادر ہٹ گئی. فرمایا جو کام کر لے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے. سچی توبہ کر کے آج سے ہی ہم رمضان کی تیاری کریں. کیا معلوم ہمیں رمضان ملے نہ